دوستو آپ ڈاکٹر رضا صاحب کو سن رہے تھے، بہت ہی عمدہ مشاعرہ یہ منعقد ہو رہا ہے اور آپ حضرات کی جاگتی ہوئی سماعتیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جس انداز سے آپ شعر سن رہے ہیں۔ مختار بھائی اگر آپ اجازت دیں تو کشمیر کے شعراء میں میرے پاس جو مجھے فہرست دی گئی تھی وہ موجود ہے، لیکن اب 3 استاد شعراء رہ گئے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ غزل کے شعر میں بھی پیش کر دوں، اگر اجازت دیں تو۔ بہت ہی اچھا ماحول آپ نے بنایا ہے، تو حاضر کرتا ہوں کہ کچھ شعر پہلے تو 2-3 شعر علامتی سن لیجئے۔ وفا کی راہ میں دل کا سپاس رکھ دوں گا، وفا کی راہ میں دل کا سپاس رکھ دوں گا، میں ہر ندی کے کنارے پہ پیاس رکھ دوں گا۔ وفا کی راہ میں دل کا سپاس رکھ دوں گا، میں ہر ندی کے کنارے پر پیاس رکھ دوں گا، کرے گی تشنہ لبی فیصلے صداقت کے، کرے گی تشنہ لبی فیصلے صداقت کے، جھلستے خیمے ترائی کے پاس رکھ دوں گا، کرے گی تشنہ لبی فیصلے صداقت کے، جھلستے خیمے ترائی کے پاس رکھ دوں گا، اور گلاب سرخ تبسم سے دیں گے میرا پتہ، شفق میں اپنا میں خونی لباس رکھ دوں گا۔ اور اسی حوالے سے کیونکہ انہوں نے مجھے ایک رضا بھائی نے دعوت دے دی، عرض کرتا ہوں شعر سنیں کہ میرے لہو کی عدالت سجے گی آنکھوں میں، میرے لہو کی عدالت سجے گی آنکھوں میں، گواہیوں کو میں اشکوں کے پاس رکھ دوں گا، میرے لہو کی عدالت سجے گی آنکھوں میں، گواہیوں کو میں اشکوں کے پاس رکھ دوں گا۔ اجازت دیں تو اور سن لیجیے، مطلب سنیں کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے یہاں بس 4 دن رانائی رہتی ہے، بطور خاطر کا شعر، یہ دنیا ہے یہاں بس 4 دن رانائی رہتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی قبر کی تنہائی رہتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں بس 4 دن رانائی رہتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی قبر کی تنہائی رہتی ہے، ہر ایک انسان کا چہرہ اپنا ہی اعمال نامہ ہے، یہ سنیں ہر ایک انسان کا چہرہ اپنا ہی اعمال نامہ ہے، کہیں رہتی ہے عزت اور کہیں رسوائی رہتی ہے، ہر ایک انسان کا چہرہ اپنا ہی اعمال نامہ ہے، کہیں رہتی ہے عزت اور کہیں رسوائی رہتی ہے، اور ہمیشہ جھوٹ چہرے کو ندامت میں چھپاتا ہے، ہمیشہ جھوٹ چہرے کو ندامت میں چھپاتا ہے، جو سچائی ہے وہ ہر حال میں سچائی رہتی ہے، جو سچائی ہے وہ ہر حال میں سچائی رہتی ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیں، قافیہ بطور خاص شعراء حضرات بیٹھے ہیں، مانو صاحب شعر سنیں۔ کسی بھی ایک جگہ رکنا کبھی اچھا نہیں ہوتا، کسی بھی ایک جگہ رکنا کبھی اچھا نہیں ہوتا، جہاں پانی ٹھہر جائے وہاں پر کائی رہتی ہے، کسی بھی ایک جگہ رکنا کبھی اچھا نہیں ہوتا، جہاں پانی ٹھہر جائے وہاں پر کائی رہتی ہے۔ ہمارے 3 استاد شعراء رہ گئے، اسی وجہ سے میں نے پہلے شعر پڑھنے چاہے، اور وجہ یہ ہے شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ بڑی نسلوں کی ہر ایک بات پر میں غور کرتا ہوں، تجربے بولتے ہیں فکر میں گہرائی رہتی ہے، تجربے بولتے ہیں فکر میں گہرائی رہتی ہے۔ مجھ سے فرمائش ہوئی ہے غزل کی، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہمارے لیڈر صاحب نے کہا کہ وہ شعر ضرور سنا دیجئے، میں پیش کر رہا ہوں۔
پاکستان گیا تھا تو وہاں MQM کا ایک مشاعرہ تھا مہاجرین کا، اس میں غزل پڑھی تو ہجرت کا ایک درد اس غزل میں آ گیا، ملاحظہ کریں۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ اے میری کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، خود ہی آوارہ ہوئی اپنا وطن چھوڑ دیا، کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، خود ہی آوارہ ہوئی اپنا وطن چھوڑ دیا، اور خون ہوتے ہوئے پھولوں کا نہ دیکھا جاتا، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ چمن چھوڑ دیا، خون ہوتے ہوئے پھولوں کا نہ دیکھا جاتا، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ چمن چھوڑ دیا، میں بھی پابند وفا رہ کے بھلا کیا کرتا، جب زمانے نے محبت کا چلن چھوڑ دیا۔ اور یہ شعر سنیے بطور خاص، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو دعوت بھی دے، شعر سنیں، آپ کی نظر آپ کی فرمائش کی حاضر کر رہا ہوں۔ ارے بڑی نوازی، آپ کا حکم تھا کہ مجھے یہ غزل ضرور سنا دوں کہ شعر سنیں کہ کیا شکایت کریں بچوں کی کہ جب خود ہم نے، بطور خاص شعر سنا۔ اگر مشاعروں میں سے کوئی ایک شعر بھی ہمیں توجہ کے لیے ہمیں کہیں دعوت دے دے تو وہ بہت ہوتا ہے۔ کیا شکایت کریں بچوں کی کہ جب خود ہم نے گفتگو چھوڑ دی، تہذیب کا فن چھوڑ دیا، کیا شکایت کریں بچوں کی کہ جب خود ہم نے گفتگو چھوڑ دی، تہذیب کا فن چھوڑ دیا، گفتگو چھوڑ دی، تہذیب کا فن چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی شعر سنیں کہ یہ الگ بات کہ اب تک ہیں خراشیں موجود، یہ الگ بات کہ اب تک ہیں خراشیں موجود، وہ جو رشتہ ہمیں دیتا تھا چبھن چھوڑ دیا، یہ الگ بات کہ اب تک ہیں خراشیں موجود، وہ جو رشتہ ہمیں دیتا تھا چبھن چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی شعر سنیں کہ تم میں اکثر یہ ہوتا ہے باتیں ہوتے ہوئے کہ اختلاف ہو جاتے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری کہتے ہیں چھوڑو بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن چھوڑو، تو اس خیال کے پیش نظر شعر سنیں۔ تم میں حق گوئی کی ہمت ہی نہیں تھی شاید، تم میں حق گوئی کی ہمت ہی نہیں تھی شاید، بات جب کہنے کی آئی تو سخن چھوڑ، تم میں حق گوئی کی ہمت ہی نہیں تھی شاید، بات جب کہنے کی آئی تو سخن چھوڑ دیا، بات جب کہنے کی آئی تو سخن چھوڑ دیا۔ اور اس شعر کو کشمیر کی سرزمین پر سری نگر میں پڑھ کے جا رہا ہوں، اس شعر کے اندر جا کے دیکھیے، احتیاطوں نے کشش چھین لی اظہاروں کی، احتیاطوں نے کشش چھین لی اظہاروں کی، بات کرنے میں جو بے ساختہ پن چھوڑ دیا، احتیاطوں نے کشش چھین لی اظہاروں کی، بات کرنے میں جو بے ساختہ پن چھوڑ دیا، کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، خود ہی آوارہ ہوئی اپنا وطن چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا شکایت کریں بچوں کی کہ جب خود ہم نے گفتگو چھوڑ دی، تہذیب کا فن چھوڑ دیا، گفتگو چھوڑ دی۔ پتہ نہیں زندگی میں کشمیر میں پھر آنا ہوا ہے نہ آنا ہوا، میں پیچھے قبلہ استاد گرامی، آپ سے صدر صاحب دو چار شعر کی اور اجازت چاہوں گا، پتہ نہیں زندگی میں پھر کشمیر آنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ مطلب سنیں کہ شور مت کرنا بھی میری غزل کے پیچھے، شور مت کرنا بھی میری غزل کے پیچھے، حسرتیں سوئی ہیں اس تاج محل کے پیچھے،
حسرتیں سوئی ہیں اس تاج محل کے پیچھے، شور مت کرنا بھی میری غزل کے پیچھے، حسرتیں سوئی ہیں اس تاج محل کے پیچھے۔ میرے بزرگ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے، ان کی نظر شیئر کرتا ہوں کہ بس یہی سوچ کے میں اپنے بڑھاتا ہوں قدم، بس یہی سوچ کے میں اپنے بڑھاتا ہوں قدم، روح چلتی ہے بزرگوں کی عمل کے پیچھے، روح چلتی ہے بزرگوں کی عمل کے پیچھے۔ اور شعر سنے اسی میں کہ ہو کے پھر تازہ نئی عمر سے جڑ جاتی ہے، جو کہانی ہے میرے پہلے پہل سے کے پیچھے۔ اور یہ شعر بطور خاص زاہد بھائی شعر سن لیجئے، انوس بھائی آپ، وہی دنیا کو سمجھتا ہے جو یہ جانتا ہے، بھائی وہی دنیا کو سمجھتا ہے جو یہ جانتا ہے، سالہ سال چلا کرتے ہیں پل کے پیچھے، وہی دنیا کو سمجھتا ہے جو یہ جانتا ہے، سالہ سال چلا کرتے ہیں پل کے پیچھے، سالہ سال چلا کرتے ہیں پل کے پیچھے۔ غور کرتا ہوں تو کچھ ذائقہ بڑھ جاتا ہے، ذائقے کے حوالے سے قافیے تک پہنچیے۔ غور کرتا ہوں تو کچھ ذائقہ بڑھ جاتا ہے، آندھیاں جھیلی ہیں پیڑوں نے بھی پھل کے پیچھے، غور کرتا ہوں تو کچھ ذائقہ بڑھ جاتا ہے، آندھیاں جھیلی ہیں پیڑوں نے بھی پھل کے پیچھے۔ جھوٹے کردار کی دستار نہ سر پر رکھنا، جھوٹے کردار کی دستار نہ سر پر رکھنا، بے ضمیری نہ کہیں ٹوک دے چل کے پیچھے، جھوٹے کردار کی دستار نہ سر پر رکھنا، جھوٹے کردار کی دستار نہ سر پر رکھنا، بے ضمیری نہ کہیں ٹوک دے چل کے پیچھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے آپ کی ناشر نوازیوں پر فخر کرتے ہوئے جو عزت آپ نے عطا فرمائی، میں بہت ہی محترم شاعر حضرت اشرف آثاری صاحب کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ یہ ہماری تہذیب کے بھی آثار ہیں، ہمارے ادب کے بھی آثار ہیں، ایسے آثار ہمیں ہمارے کردار بناتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اشرف آثاری صاحب سے کہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ شکریہ نقوی صاحب۔ سید رضا صاحب نے انکشاف کیا کہ آپ مہدی نظمی صاحب کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ مہدی نظمی صاحب سے ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی ہے غازی آباد میں، ریلوے لائن کے سامنے رہتے تھے، تو مجھے میرے خیال یہ ہے کہ میر کے برعکس سب سے زیادہ شاعر مہدی نظمی صاحب نے کرے۔ بہرحال اردو عالم کی بے بسی یا عدم توجہی کے اوپر خاص کام نہیں ہوا ہے۔ بہرحال روایت چلیے، پہلے نقوی صاحب نے، پھر سید رضا صاحب نے، اور پھر کچھ نعت وغیرہ کے، میں ایک نعت سے آغاز کر رہا ہوں۔ مطلب ہے کہ میں اٹھ کے آیا مدینے سے دل ملول کہ بس، میں اٹھ کے آیا مدینے سے دل ملول کہ بس، لگے ہیں مجھ کو میری زندگی فضول، بس میں اٹھ کے آیا مدینے سے دل ملول کہ بس، لگے ہیں مجھ کو میری زندگی فضول، کہ بس کہاں ہے نور تجلی ہے میری بصر آنکھیں، کہاں ہے نور تجلی ہے بے بصر آنکھیں، دوا ہے آپ کے قدموں کی جو ہے دھول، کہ بس دوا ہے آپ کے قدموں کی جو ہے دھول، کہ بس ازل سے آپ کی امت میں ہوں ابد تک ہوں، ازل سے آپ کی امت میں ہوں ابد تک ہوں، ازل سے آپ کی امت میں ہوں ابد تک ہوں، کیا ہے آقا مجھے آپ نے قبول، کہ بس کیا ہے آقا مجھے آپ نے قبول، کہ بس
بھرا ہوا ہے گناہوں سے نامہ اعمال، بھرا ہوا ہے گناہوں سے نامہ اعمال، نہیں ہے غم کہ میری بہن ہے بطول کہ بس، نہیں ہے غم کہ میری بہن ہے بطول کہ بس، میں شرمسار ہوں نادم ہوں نا امید نہیں، میں شرمسار ہوں نادم ہوں نا امید نہیں، کہ در گزر ہے فقط آپ کا اصول کہ بس، میں شرمسار ہوں نادم ہوں نا امید نہیں، کہ در گزر ہے فقط آپ کا اصول کہ بس، ہے میرے پاس محبت رسول امی کی، ہے میرے پاس محبت رسول امی کی، جو بانٹتا ہوں اور کرتا ہوں میں وصول کی بس، جو بانٹتا ہوں اور کرتا ہوں میں وصول کی بس، خدا نے اتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، خدا نے اتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، بلند بالا ہے ایک آخری رسول بلند بالا ہے ایک آخری رسول کہ بس، آخری شعر ہے کہ غلام آپ کے درگاہ و اشرف آثاری، غلام آپ کے درگاہ و اشرف آثاری، ہے خوش نصیبی کیا آپ نے قبول کہ بس، غلام آپ کے درگاہ و اشرف آثاری، ہے خوش نصیبی کیا آپ نے قبول کہ بس، میں اٹھ کے آیا مدینے سے دل ملول کہ بس، لگے ہیں مجھ کو میری زندگی فضول کہ بس۔ یہ غزل کے چند اشعار مسئلہ ہے کہ تمہیں زبان کو اگر بے لگام کرنا تھا، تمہیں زبان کو اگر بے لگام کرنا تھا، ہمارے ساتھ کہاں پھر کلام کرنا تھا، ہمارے ساتھ کہاں پھر کلام کرنا تھا، تلخ نوائی کے ہم مرتکب ہوئے دونوں، تلخ نوائی کے ہم مرتکب ہوئے دونوں، تم ہی بتاؤ کہ ایسا کلام کرنا تھا، تلخ نوائی کے ہم مرتکب ہوئے دونوں، تم ہی بتاؤ کہ ایسا کلام کرنا تھا، لچک سی لانی تھی تجھ کو تیرے تکلم میں، لچک سی لانی تھی تجھ کو تیرے تکلم میں، قدورتوں کا مجھے اختتام کرنا تھا، قدورتوں کا مجھے اختتام کرنا تھا، اگر یہ طے تھا کہ مسکن دیار غیر میں ہے، اگر یہ طے تھا کہ مسکن دیار غیر میں ہے، اسی حساب سے پھر انتظام کرنا تھا، اسی حساب سے پھر انتظام کرنا تھا، بڑا رہے ہو میرا حوصلہ کہ غم سہ لوں، بڑا رہے ہو میرا حوصلہ کہ غم سہ لوں، میرے غموں کو بھی لیکن تمام کرنا تھا، میرے غموں کو بھی لیکن تمام کرنا تھا، سفر سے آئے ہو تھک ہار کر مسافر شب، سفر سے آئے ہو تھک ہار کر مسافر شب، سرائے غیر میں رکنا قیام کرنا تھا، سرائے غیر میں رکنا قیام کرنا تھا، عزیز رکھنی تھی تیری بھی عزت و ناموس، عزیز رکھنی تھی تیری بھی عزت و ناموس، مگر تجھے بھی میرا احترام کرنا تھا، مگر تجھے بھی میرا احترام کرنا تھا، آخری شعر کی بچھڑ چکا ہوں میں مجھ سے ہی اشرف آثاری، بچھڑ چکا ہوں میں مجھ سے ہی اشرف آثاری، کبھی کبھی مجھ سے کلام کرنا تھا، تمہیں زبان کو اگر بے لگام کرنا تھا، ہمارے ساتھ کہاں پھر کلام۔ آثاری صاحب کے استادانہ اشعار سے آپ لطف اندوز ہوئے، بہت اچھے اشعار وہ عنایت فرما رہے تھے، بہت یہ بھی اچھا سلسلہ ہوا کہ نعت کے تعلق سے ہمارے اس مقدس نشست میں یا مشاعرے میں کہوں کہ رحمت للعالمین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تاکہ امن و امان قائم ہو، خدا ان کی رحمتوں سے ہمیں نوازتا رہے، چار مصرے ان کی بارگاہ میں میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ حبیب خالق ارض و سما سلام تجھے،
حبیب خالق ارض و سما، سلام تجھے. مصرع ادھر ادھر ہو گیا بھارت. حبیب یہ کوئی دوسرا مصرع کیا، دوسرا دو مصرع اور سننے کے. جب بھی نام آئے گا ہونٹوں پر محمد تیرا، بطور خاص سنیے گا. جب بھی نام آئے گا ہونٹوں پر محمد تیرا، ہونٹ 2 بار تیرے نام کو بوسہ دیں گے. جب بھی نام آئے گا ہونٹوں پہ محمد تیرا، ہونٹ 2 بار تیرے نام کو بوسہ دیں گے. آئیے رحمت للعالمین کی رحمتوں کے سائے میں، برکتوں کے سائے میں خدا کا شکر ہے کہ